پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بادشاہ اور اس کے دو درباریوں کا سچا واقعہ لے کر حاضر ہوئے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ایک شخص کو کسی بادشاہ کے دربار میں خصوصی رتبہ حاصل تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر بطور نصیحت کہا کرتا تھا، احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ اس کی بہترین نصیحتوں کی وجہ سے اسے بہت محبوب رکھتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت و محبت دیکھ کر ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا۔ ایک دن حاسد درباری اس شخص کی عزت کے خاتمے کے لیے بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، یہ شخص آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے عرض کی، کل اسے اپنے قریب بلا کر دیکھیے، یہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اگلے روز حاسد اس مقرب شخص کو اپنے گھر لے گیا اور اسے بہت سارا کچے لہسن والا سالن کھلا دیا۔ یہ مقرب شخص کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول دربار پہنچا اور بادشاہ کے سامنے نصیحت بیان کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا۔ اس نے اس خیال سے کہ میرے منہ کی لہسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو اس حرکت کے باعث یقین ہو گیا کہ دوسرا درباری درست کہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک عامل یعنی سرکاری اہلکار کو خط لکھا، اس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اڑا دو اور اس کی لاش میں بھس بھر کر ہماری طرف روانہ کرو۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو انعام و اکرام دینا مقصود ہوتا تو خود اپنے ہاتھ سے خط لکھتا، اس کے علاوہ کوئی بھی حکم اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا، لیکن اس مرتبہ اس نے خلاف معمول اپنے ہاتھ سے سزا کا حکم لکھ دیا۔ جب وہ مقرب آدمی خط لے کر شاہی محل سے باہر نکلا تو حاسد نے اسے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلاں عامل کے لیے خط لکھا تھا، یہ وہی ہے۔ حاسد نے خط لکھنے کے سابقہ طریقے پر قیاس کرتے ہوئے لالچ میں آ کر کہا، یہ خط مجھے دے دو۔ مقرب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا۔ حاسد فوراً عامل کے پاس پہنچا اور خط اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد انعام و اکرام طلب کیا۔ عامل نے کہا، اس میں تو خط لانے والے کے قتل کرنے کا حکم درج ہے۔ اب تو حاسد کے اوسان خطا ہو گئے، بڑی عاجزی سے بولا، یقین کرو کہ یہ خط تو کسی دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھا، تم بادشاہ سے معلوم کروا لو۔ عامل نے جواب دیا، بادشاہ سلامت کے حکم میں کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہہ کر اسے قتل کروا دیا۔ دوسرے دن مقرب آدمی حسب معمول دربار میں پہنچا اور نصیحت بیان کی۔ بادشاہ نے متعجب یعنی حیران ہو کر اپنے خط کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، وہ تو مجھ سے فلاں درباری نے لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ تو تمہارے بارے میں بتاتا تھا کہ تم مجھے گندا دہن یعنی بدبودار منہ والا کہا کرتے ہو۔ مقرب شخص نے عرض کی، میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بادشاہ نے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کی، اس شخص نے مجھے بہت سا کچا لہسن کھلا دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بو آپ تک پہنچے۔ بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور کہا، تم اپنی جگہ پر لوٹ جاؤ، تم نے سچ کہا۔ برے آدمی کی برائی اسے کفایت کر گئی۔ پیارے دوستو، جب کوئی کسی کو شکار کرنے کے لیے گندی نیت سے جاتا ہے تو وہ خود شکار ہو جایا کرتا ہے۔ اس ویڈیو سے سبق حاصل ہوا کہ کسی کے لیے حسد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس حسد میں حسد کرنے والا خود مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے
تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔